جی اور کوئی بچہ؟ فاریہ آپ کا کیا کنفیوژن ہے؟ جی واحد مؤنث کو جمع بنانے کے لیے اب دوبارہ اس کو تھوڑا سا سمجھا دینا. جی جی وہ آج کنفیوژن میں ہے مطلب. سیکوینس کے ساتھ لکھواؤں گی آپ کو. ٹھیک. جی چلیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگوں نے فعل مضارع کے بارے میں بات شروع کی تھی کہ فعل مضارع فعل کی صرف عربی میں دو اقسام ہیں، ایک ماضی اور دوسرے کو ہم مضارع کا نام دیتے ہیں. اور مضارع میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں حال اور مستقبل ایک ساتھ شامل ہوتے ہیں. تو جو لفظ میں نے آپ لوگوں کو بار بار بولا یا کا، وہ ہم نہیں لگائیں گے. میری غلطی ہے، کیونکہ یا جب ہم لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک، یا ماضی حال یا مستقبل، جبکہ اس میں ایک ساتھ دونوں زمانے پائے جاتے ہیں. تو ہم نے جب بات کرنی ہے تو ہم نے کہنا ہے حال و مستقبل، حال کا زمانہ اور مستقبل کا زمانہ دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی مادہ لیں گے ہم، اس مادے کے شروع میں جو ہم نے 4 علامت مضارع سیکھی، ان کو ہم علامت کہتے ہیں، نشانی کو. ٹھیک ہے، تو نشانیاں 4 سیکھی ہم نے مضارع کی، کیونکہ کوئی بھی مضارع نہیں بن سکتا جب تک اس کے شروع میں یہ 4 میں سے کوئی ایک علامت نہ ہو. اور یہی اس کی پہچان ہے کہ قرآن مجید میں جب ہم لفظوں کو توڑتے ہیں تو ہمیں جب یہ علامت نظر آتی ہے مادے سے پہلے، تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مضارع لفظ ہے. اور اس کے بعد یہ 4 نشانیاں ہیں. یا جس کا مطلب ہے وہ، جس کا مطلب وہ اور تم دونوں ہیں، اور اس کے بعد حمزہ جس کا مطلب میں، اور آخر میں نون جس کا مطلب ہم. تو یہ 4 علامت مضارع ہیں جن کا ہونا لازمی ہے کسی بھی لفظ کو مضارع بننے کے لیے، اور یہ ہمیشہ لفظ مادے سے بالکل پیچھے پہلے اٹیچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی مضارع لفظ ہے اس میں مادے سے پہلے ان 4 میں سے کوئی ایک لیٹر ضرور پایا جائے گا. اب سوال جو آپ لوگوں کا آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں. جی سعدیہ. سوری ٹو ڈسٹرب. جی جی تھوڑا انگلش میں بھی بولیے نا میم، جو ورڈس یوز ہو سکتے. جی علامت مینس کوئی ایسی نشانی اس کے اندر ہوگی جو کہ مضارع کو تو مضارع کہتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو نا ان کی بعد میں لکھ کے بھیج دیا کروں گی ورڈز. یعنی کہ اس میں پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس ایک ساتھ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس یعنی کہ 2 زمانے ہیں، ایک پاسٹ ٹینس ہے اور ایک کمبائنڈ پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس ہے. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ والا زمانہ، وہ والا ہم ٹینس پڑھ رہے ہیں جس میں پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس ایک ساتھ پایا جاتا ہے. اب اس میں یہ 4 جو میں نے یا بتایا، وہ یہ جو ہے آپ کا ہوگا ہی، شی اور دے. ہی، شی اور دے. ٹھیک ہے، اور جو ت ہے دیٹ از اکول ٹو یو. اور جو میں ہے دیٹ از اکول ٹو آئی. اس کی شکل بھی آئی سے ملتی ہے. اور جو میں نے ہم بتایا دیٹ از وی. کلیئر ہے سعدیہ؟
जी जज़ाकल्ला मैम। इसको उर्दू में मतलब बोलते में फ्यूचर और प्रेजेंट को। सही। और ये जो या और वो है, दिस इज नोन एज थर्ड पर्सन। और जो यू है दैट इज सेकंड पर्सन। और आई और वी जो है दैट इज फर्स्ट पर्सन। क्लियर हो गया आपको सारा? अब जी, अब हम लोग बिल्कुल सीधे सीधे से अल्फाज लिखेंगे। सबसे पहले थर्ड पर्सन के। जी, सवाल जो क्वेश्चन किया गया कि कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जो ड्यूअल के, जो एक जैसे 3 वर्ड्स हैं, और इसी तरह सिंगुलर के भी 2 वर्ड्स हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो क्वेश्चन ये उठ रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है, जबकि एक जो है तफअलु या तजरिबू या तस्मऊ स्टैंड फॉर शी ईट्स, यानी कि वो गैर हाजिर के लिए है। और जो वही एक वर्ड यू मुज़क्कर उसके लिए मैस्कुलिन के लिए यूज होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या ट्रांसलेट करना है? तो इसका बड़ा आसान सा जवाब है कि प्रोनाउन या ज़मीर उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं हो सकता जब तक कि एक्चुअल वर्ड्स यूज ना हो जाएं। अगर जुमला हम स्टार्ट से देखेंगे, अगर जुमले के स्टार्ट में अहमद की बात हो रही है या मोहम्मद की बात हो रही है या हजरत ईसा की बात हो रही है, तो अब उसी वर्ड का तर्जमा मैं करूंगी यू, यानी कि फिर वो मुजक्कर में उसका मतलब होता है तुम एक मुजक्कर, खाते हो या खाओगे, जाते हो या जाओगे, पढ़ते हो या पढ़ोगे, लिखते हो या लिखोगे। तो अगर मोहम्मद की बात हो रही है तो मैं तुम का तर्जमा करूंगी क्योंकि वो तुम के ग्रुप में आता है। और अगर पीछे हजरत फातिमा की बात चल रही है, हजरत आयशा की बात चल रही है, हजरत मरियम की बात चल रही है, तो अब हमें पता है कि अब जब ये फीमेल के लिए यूज होता है तो शी के लिए यूज होता है, उस एक मुअन्नस के लिए यूज होता है। तो हम ऑटोमेटिकली उसका तर्जमा अकॉर्डिंगली करेंगे। मेरा पॉइंट क्लियर है? जी बिल्कुल। तो हमें अपना जो लेसन है या अपना जो हमारा पैराग्राफ है या मजमून है या स्टोरी है या कुरान की कोई सूरत है, तो उसमें हमें पीछे देखना पड़ेगा कि जिक्र किसका चल रहा है। और यही चीज अप्लाई करेगी तस्निया में भी। तस्निया में आप लोगों को परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं है, और इसीलिए मैंने इतना उस पर स्ट्रेस भी नहीं किया कि तस्निया जो है वो बहुत ही रेयर, बहुत ही कम कुरान में इस्तेमाल हुआ है। तो इस वजह से आप लोगों को उसमें इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आप लोगों को खुद ब खुद बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। या वाहिद का इस्तेमाल है या जमा का इस्तेमाल है, तो ड्यूल का जिक्र बहुत ही कम हुआ है कुरान मजीद के अंदर। तो इंशाल्लाह विद प्रैक्टिस आपको वो खुद ब खुद समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो अब हम सिंपल वर्ड्स के ऊपर जाते हैं। अगर मादे से पहले, अब बनाने का तरीका क्या है
کہ جو یہ 4 لیٹرز ہیں جو علامات یا نشانیاں ہیں، ی، ت، حمزہ اور نون، ان کے اوپر ہم زبریں ڈال دیں گے. اور اس کے بعد مادے کی 3 لیٹرز آئیں گے. اب جو مادے کے 3 لیٹرز ہیں ان کو ہم نے نام دے دینا ہے. جو پہلا لیٹر ہے اس کو ہم فا کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں لفظ فیل سے، فے عین لام. اب فیل کے اندر 3 لیٹرز ہیں، تو ہم نے جو بھی مادے کا پہلا لیٹر ہوتا ہے اس کو ہم فا کلمہ کہہ دیتے ہیں، کلمہ لیٹر کو کہتے ہیں. اور جو سینٹر والا روٹ لیٹر ہے اس کو ہم عین کلمہ کہہ دیتے ہیں، اور جو لاسٹ لیٹر ہے اس کو ہم لام کلمہ کہہ دیتے ہیں. تو اسی طرح سے ہمیں بات کرنا آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ سمجھ آئے. مادہ ایک میں 3 لیٹرز ہوتے ہیں. فے عین لام فیل ہم پڑھ رہے ہیں، اسی کے تینوں لیٹرز کو ہم نے ایک ایک نام دے دیا. جب بھی پہلا لیٹر ہوگا، مثلا حسد، قتل، رحم، نرم، علم. اب پہلا فا کلمہ ان میں سے کون سا ہے؟ تمام ورڈز کا پہلا لیٹر. حسد کا ہا، قتل کا قاف، رحم کا را، نرم کا نون، علم کا عین. یعنی کہ جو بھی ہر ورڈ کا پہلا لیٹر ہے وہ فا کلمہ کہلائے گا. اب فیل کے بیچ میں عین سینٹر میں آ رہا ہے تو سینٹر والے لیٹرز عین کلمہ کہلائیں گے. حسد میں سین، قتل میں تے، رحم میں ہا، نرم میں رے، علم میں لام. یہ سارے عین کلمہ کہلائیں گے. اور جو بھی لاسٹ لیٹر ہے وہ لام کلمہ کہلائے گا. حسد کا دال، قتل کا لام، رحم کا میم، نرم کا میم، علم کا میم. لاسٹ لیٹر کو ہم نے کیا نام دے دیا؟ لام کلمہ. تو اب یہ تان ہماری زبر والی ہوئی. جو بھی فا کلمہ یعنی کہ پہلا لیٹر وہ ساکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، فا کو ہم ساکن کر دیں گے. اور جو عین کلمہ ہے یعنی کہ سینٹر والا، وہ زبر والا بھی ہو سکتا ہے، وہ زیر والا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ پیش والا بھی ہو سکتا ہے. یہ ورڈز میں چینج ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، فا کلمہ ہمیشہ ساکن ہوگا. عین کلمہ آپ کا یہ لیٹر چینج ہوتے رہتے ہیں، تینوں چیزوں کے ساتھ آ سکتے ہیں. اور جو لام کلمہ ہے وہ نارمل حالت میں پیش والا ہوتا ہے، انلیس کہ کوئی اور چیز اس کے اوپر اثر انداز ہو جائے. ٹھیک ہے، تبدیلیاں آ سکتی ہیں ورڈز میں، وہ ود ٹائمز ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. لیکن جو نارمل ورڈ ہوتا ہے اس کا یہ قاعدہ ہے. قرآن مجید میں میں نے کہا عین کلمہ پہ زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی اور پیش بھی، لیکن یہ ہم اپنی مرضی سے تبدیلیاں نہیں کرتے. قرآن مجید کے اندر تمام الفاظ جتنے بھی موجود ہیں ان کو علماء نے 3 حصوں میں بانٹ دیا. ایک وہ جن کی عین کلمہ زبر والی تھی، پھر وہ جن کی عین زیر والی تھی، اور پھر وہ جن کی عین پیش والی تھی. ہمیں بھی اسی طرح سے لکھنا ہے جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے، اور اسی کو یاد کرنا ہے اور اسی کے مطابق ورڈز بنانے ہیں. تو یہ علماء نے نوٹس کیا کہ تقریباً 80% الفاظ عین زبروں والے تھے، تقریباً 15% زیر والے تھے،
اور بہت ہی تھوڑے 5% 5% پیش والے تھے. اب ہمیں اس کو ایسے ہی یاد کرنا ہے جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہے. ظاہری بات ہے کہ ہمیں سب کو یاد کرنا آسان نہیں ہے, کئی ہزار الفاظ ہیں قرآن میں. تو ابھی فی الحال جو بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ود ٹائمز پڑھ کے خود ہی سے آ جاتے ہیں. لیکن فی الحال انیشیل سٹیج پہ ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ قرآن میں کس طرح سے استعمال ہوئے میں, ادھر ہی سے دیکھ کے ہم ان کو استعمال کریں گے. یہ پوائنٹ میرا کلیئر ہو گیا. اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ ماضی کو جب ہم مضارع میں بدلتے ہیں تو لازمی نہیں کہ ان کی آئین سیم ہو. اگر ماضی کا آئین زیر والا ہے تو سم ٹائمز مضارع میں وہ جا کے زبر میں بدل جاتا ہے, یا ماضی میں وہ پیش والا ہے تو مضارع میں وہ زیر والا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی فرق ہے. تو ہمیں مکمل طور پہ قرآن مجید سے ہیلپ لینی ہوگی. لیکن نالج کے لیے بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس 3 گروپ ہیں, آئین زبر والا گروپ, آئین زیر والا گروپ اور آئین پیش والا گروپ. ہمیں ابھی نہیں پتا, لیکن علماء نے ان کو 3 گروپس میں سارے قرآن کے الفاظ کو اکٹھا کر کے ان کو 3 گروپس میں آلریڈی بانٹ دیا گیا ہے, اور ان کو اسی کے مطابق مختلف نام بھی دے دیے ہیں. انشاءاللہ وہ ہم بعد میں سیکھیں گے. فی الحال ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے تیار کرنا ہے. اب میں نے سب سے پہلے یا نشانی کے ساتھ لفظ بنایا, یا پہ میں نے زبر ڈال دی. فا مادہ ایک لے لیتی ہوں میں, مثلاً علم سے ہی بنا لیتے ہیں, عین لام اور میم. ٹھیک ہے, اب اس کی لام جو ہے وہ زیر والی ہے. ابھی تک جو بات ہم نے کی یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی کنفیوژن ہے؟ جتنی بات ابھی تک ہم نے ڈسکس کی ہے. میم میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے بتایا ہے کہ جو عین زبر والی ہے وہ 80% ہے, اور جو عین زیر والی 15% ہے, یا پیش والی بتایا تھا؟ زیر والی, پیش بہت ہی کم ہے. ٹھیک ہے جی جی میم, ماضی مطلب سنگلر میں, جی ماضی کے معنی سنگلر ہے کیا؟ نہیں, ماضی کا مطلب ہے پاسٹ ٹینس. مضارع مضارع is present in future tense اوکے, and ماضی is past tense. عربی میں صرف 2 ہی ورڈز ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ تھرڈ پاسٹ تو علیحدہ ہوتا ہے, پریزنٹ اینڈ فیوچر علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتا بلکہ ایک ہی ہوتا ہے. میم یہ تو پھر آئین جو کلمہ آپ نے زبر والا بتایا ہے یہ پھر فعل ماضی میں ہوگا نا, تو کیونکہ مضارع میں جا کے تو یہ ساکن ہو رہا ہے. جی یہ پھر جی جو آپ نے ان کی تعداد بتائی ہے ماضی کی ہوگی نا 80%. بیٹا میں تو آپ کو سینٹر والے لیٹر ڈسکس کر رہی ہوں, آئین کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. صحیح سوری میم, مجھے نا کنفیوژن ہو گئی. ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہے نا, آپ میں نے تو آپ کو بتایا کہ سینٹر والا جو ورڈ ہے مین کہ اس کی زبر اور زیر جو ہے یہ کتنے % ہوگی, اور پیش جو ہے اس کی پرسنٹیج کم ہوگی, یہ بات ذرا کلیئر نہیں ہوئی. جی یہ چینج ہوتے رہتے ہیں نا, ہر ورڈ میں ڈفرینٹ ہوگا, آپ کو ملے گا. لیکن میں نے پھر آپ کو یہ بتایا کہ یہ چینج ہوتا رہتا ہے, مطلب لفظ کا اپنا فکس ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ورڈ کبھی آپ کو زبر کے ساتھ ملے گا اور کبھی زیر کے ساتھ ملے گا. ہر ورڈ کا اپنی حرکت فکس ہے. لیکن جو فکس ہے وہ آپ کو ویسے ہی ملے گا, وہ پھر آپ کو چینج نہیں ملے گا.
یعنی کہ اب ہم اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے علماء نے گروپس بنا دیے ہوئے ہیں قرآن میں سے دیکھ کے نا. مثلاً ایک مثال دینے لگی ہوں. جو مادہ ہے قتل، یک تلو، یعنی کہ قتل کا جو آئین ہے وہ پیش والا ہے. یک تبو، کتاب کا کتب جو ہے اس کا بھی پیش والا ہے. یخ روجو، یہ اب پیش والا ہے. ید خلو، داخل ہونا. اور یز کرو، یش کرو، اب یہ سب پیش والے ہیں. اب قرآن میں سے ان تمام الفاظ کو نکال کے ان کی گروپنگ کر دی گئی ہے، یعنی کہ اس کے مطابق. تو اب ہمیں تو پتہ چل چکا ہے کہ کون سا کیسا ہے. تو ہم اسی کے مطابق اس کو لکھا کریں گے. لیکن فی الحال اب ہمارے لیے تو پاسبل نہیں نا کہ ہم کئی ہزار ورڈز کو یاد کریں. تو فی الحال ہم قرآن سے ہیلپ لیا کریں گے، یعنی کہ قرآن میں ورڈ دیکھیں گے اور اس کے مطابق اس کی شکل تیار کریں گے. تو اب میں ایک جی بیٹا. آپ نے یہ کہا ہے نا کہ ماضی کو جب ہم مضارع میں تبدیل کرتے ہیں تو اس کا فا کلمہ چینج ہوتا ہے یا آئین کلمہ چینج ہوتا ہے؟ بیٹا میں نے کہا ہے کہ ابھی چینج صرف آئین کلمہ ہوتا ہے. جو بھی تبدیلی آنی ہے وہ صرف سینٹر والے لیٹر پہ آنی ہے. صحیح، جزاک اللہ. باقیوں کے جو حرکات ہیں وہ فکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تبدیلی صرف آئین کے اوپر آتی ہے، آئین کی حرکات بدلتی ہیں ورڈ ٹو ورڈ. مثلاً یش کو رو، یش کرو، یا کے ساتھ میں نے بنایا. اب صرف باقی ورڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، صرف میں یتان بدلتی جاؤں گی. یشکرو، تشکرو. باقیوں کی فکس ہے پیٹرن، اس میں کوئی چینج نہیں آنی. اشکرو، اور نشکرو. اب آپ نے دیکھا کہ آئین کلمہ یہاں پہ پیش والا ہے. یہ ہم قرآن میں سے ورڈ جب اٹھایا کریں گے تو وہاں سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آئین کی حرکت کیا ہے. لیکن جو یتان ایڈ ہو رہا ہے شروع میں وہ سب پہ زبریں ہیں. جو پہلا لیٹر فا کلمہ ہے وہ ساروں کے ساکن ہے، اور لاسٹ لیٹر جو ہے وہ سب کے پیش والے ہے. ان تین میں تبدیلی نہیں آ رہی، لیکن جو آئین کلمہ ہے اس پہ زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے اور پیش بھی ہو سکتی ہے. وہ ہمیں قرآن سے ہیلپ لینی ہے. یعنی کہ جو بھی ہم ورڈ اٹھائیں گے قرآن میں سے ہمیں چیک کرنا پڑے گا کہ اس کی آئین کون سی حرکت والی ہے. یہاں تک آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا. اب ان 4 ورڈز کا آپ لوگوں نے مجھے ترجمہ بتانا ہے. عارفہ آپ بتاؤ گے یشکرو کا کیا ترجمہ ہے؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. وہ ایک مذکر شکر کرتا ہے اور کرے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اقصیٰ آپ بتاؤ گے تشکرو. اقصیٰ ذکی آپ کلاس میں موجود ہو؟ آسیہ جاوید جی. جی، تم ایک مذکر شکر کرتے ہو اور کرو گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تم ایک مذکر شکر کرتے ہو یا کرو گے. اور اسی لفظ کا ایک اور معنی ہے. فاریہ بتاؤ گے تشکرو 2 معنی رکھتا ہے. فاریہ اظہر.
जी आलिया अकरम आप बता दो। जी ये तुम एक मुअन्नस शुक्र करती हो करोगी। नहीं, अभी हमने ये डिस्कस किया था कि त के दो मायने है, वो भी और तुम भी। ओके मुअन्नस गायबा के लिए इस्तेमाल होता है, वो एक मुअन्नस, और अगर ये मुजक्कर के साथ लगेगा तो तुम एक मुजक्कर। ठीक है ठीक है, तो जी ठीक है। यशकुरु, या से हमें पता है इसका एक ही मतलब है वो, और ये मुजक्कर के लिए आता है। वो एक मुजक्कर शुक्र करता है या करेगा। यतरुकु, वो एक मुजक्कर तर्क कर देता है या करेगा। यक तुबु, वो एक मुजक्कर लिखता है या लिखेगा। यक तुलु, वो एक मुजक्कर कत्ल करता है या करेगा। तो या सिर्फ मुजक्कर के लिए आता है और वो का मायने रखता है। तशकुरु 2 दफा आता है, एक दफा गायब मुअन्नस के लिए और एक दफा हाजिर मुजक्कर के लिए। यानी कि एक दफा अगर ये फीमेल के लिए आएगा तो शी का मीनिंग देगा, और अगर ये मेल के लिए आएगा मुजक्कर मैस्कुलिन के लिए तो यू का मायने देगा। त स्टैंड्स फॉर शी एंड यू मुजक्कर मैस्कुलिन। ठीक है, तो ये तशकुरु 2 मीनिंग्स रखता है। वो एक मुअन्नस शुक्र करती है या करेगी, तुम एक मुजक्कर शुक्र करते हो या करोगे। अब जब ये वर्ड आएगा तो कंफ्यूजन आएगी, तो हमें अपने लेसन के शुरू में देखना पड़ेगा, कुरान की सूरत के स्टार्ट में देखना पड़ेगा कि जिक्र अहमद का मोहम्मद का है तो मैं तुम का तर्जुमा कर दूंगी, और अगर जिक्र फातिमा या आसिया का है तो मैं वो एक मुअन्नस या उस एक मुअन्नस कहूंगी। ये पॉइंट क्लियर है आपको? बहुत अच्छे से अब समझ आया। ठीक हो गया। अब आता है अशकुरु। अशकुरु और का मतलब मैं, और नशकुरु का मतलब हम। ठीक है, आई एंड वी। अब ये दोनों मुजक्कर एंड मुअन्नस दोनों शेयर करते हैं। अगर आई जो है और वी, ये दोनों आपको पता है, अफशा ने भी आई कहना है और वी कहना है, और अहमद और अमजद ने भी आई और वी कहना है। तो ये फिर बात वही आ गई जो अभी जिक्र की कि ये दोनों शेयर करते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन। इसमें भी हम वही बात है कि हम पीछे देखेंगे कि अहमद की बात चल रही है आय में या फातिमा की बात चल रही है आय में। और अगर वी टू या वी ऑल का वर्ड आ रहा है तो भी हम देखेंगे कि पीछे अहमद और अमजद और फरहान की बात चल रही है कि शगुफ्ता, नरगिस और फातिमा की बात चल रही है। और ये भी पॉसिबल है कि मिक्सचर हो, जिस तरह कुरान में इस्तेमाल होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना काफिरू, ए कुफर करने वालों, या आमनू वो लोग जो ईमान लाए। तो अब वो कोई एक, तो उसमें अल्लाह ताला एक से तो बात नहीं कर रहे ना, वहां अल्लाह ताला एज ए ग्रुप बात कर रहे हैं। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब एज ए ग्रुप बात हो तो हमेशा मेल हावी होता है, मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हमेशा मैस्कुलिन की टर्म इस्तेमाल की जाती है। जब भी ऐसी जगह पे जिक्र हो जहां पे मेल और फीमेल दोनों पाए जाएं तो हमेशा मैस्कुलिन मुजक्कर का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। अगर 1000 औरत है और उसमें एक मर्द भी एंटर हो गया तो वो एक मर्द भी मुअन्नस के ऊपर तगड़ा है, वहां पे भी हमें मैस्कुलिन टर्म यूज करनी है। ठीक है, तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये मेरे पास 4 हरफी टोटल 4 वर्ड्स है। ठीक है, हमने इनको अच्छे से आज समझ लिया। सिर्फ मादा और उसके पीछे
یہ 4 علامتیں نشانیاں ہیں اس کی مضارع کی. یشکرو سنگولر میسکولن ہی. تشکرو stands for he and she both, نہیں she and you. اور اشکرو is I and نشکرو is we too اور we all. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں, اس کا مطلب یو میل میل, صرف یو میل کے لیے آئے گا. اوکے she female and you male but for singular. اب میں انہی کو جمع بناؤں گی, پہلے مذکر اور پھر مؤنث. اگر غائب ہے یعنی کہ 3rd پرسن ہے تو آپ دیکھو گے بیسک ورڈ ایز اٹ از اٹھایا جائے گا. یشکرو, یش کو, یہ آپ نے دیکھا یہ پہلے 4 لیٹرز بالکل آئیڈینٹیکل اٹھا لیے. اب اگر اس کو جمع بنانا ہے تو اس کے آگے واو نون ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. واو نون پرٹیکولرلی صرف اور صرف میل پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ کبھی بھی کہیں پہ بھی آپ کو فیمیل کے لیے نظر نہیں آئے گا. واو نون stands for masculine plural. صرف اور صرف جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہی لفظ یشکرو, اس کے آگے میں نے واو نون لگا دیا تو اس کی پلورل بن گئی. اور یہ غائب کے لیے ہو گیا 3rd پرسن کے لیے. اور حاضر کا تشکرو سٹارٹ ہم نے ویسے ہی لکھا ہے اور اس کے آگے اس کی واو نون لگا دی تو یہ پھر مذکر کی جمع ہو گئی. یشکرونا تشکرونا. یا مینز وہ, اب یہ ہی کے بجائے دے بن جائے گا. دے آل. یو آل, یہ سے میں نے دے لیا اور واو نون سے میں نے آل لیا. دے آل. سے میں نے تم لیا, واو نون سے میں نے آل لیا. یو آل. وہ سب مذکر شکر کرتے ہیں یا کریں گے. پھر یا لے آئی میں, شکر کرتے ہیں کریں گے. تشکرونا, تم سب مذکر شکر کرتے ہو کرو گے. اب مذکر کیوں لیا؟ کیونکہ میں نے بتایا کہ واو نون صرف اور صرف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ غائب کے لیے یا لگے گی, حاضر کے لیے تا لگے گی, اور آگے اس کے واو نون ایڈ کر دینے سے میسکولن پلورل بن جائے گا. اور میں نے پھر ریپیٹ کیا کہ واو نون صرف اور صرف مذکر کے لیے لگتا ہے. اب میں نے مؤنث کی جمع بنانی ہے. وہی ورڈ جو پہلے بولا لکھا, بیسک ورڈ وہی رہے گا. یشکرو, کوئی چینج نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے کہا مؤنث میں جو لاسٹ لیٹر ہے, جو بھی لاسٹ لیٹر ہے مادے کا, اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے. یشکر. اور مؤنث کی جمع جو ہے اس کے لیے ایک اکیلا نون استعمال ہوتا ہے جس کے اوپر صبر پڑی ہوگی. کس طرح مؤنث کی جمع بنی؟ جو سنگولر ورڈ تھا ہمارے پاس, مؤنث کے لیے تا نہیں یوز کریں گے آپ, یا یوز کر رہی ہیں بائی جی مسٹیک یا سے؟ ہی ہوگی, یا یہ اپنے بالکل اپنی صحیح شکل میں ہے. وہ میں نے آپ کو 4 ورڈز اوپر بتا دیے جو 4 حرفی ہیں. اب میں پلورل کی شکلیں بتا رہی ہوں. مذکر کے لیے صرف واو نون یوز ہوتا ہے, اور مؤنث
جہاں پہ بھی مؤنث پلورل بنے گی اس کو ہم کہتے ہیں نون نسواں. نساء عورت کے لیے قرآن میں استعمال ہوتا ہے لفظ, ٹھیک ہے, اور اس نون کو ہم نون نسواں کہتے ہیں. یہ اکیلی نون ہوتی ہے جو کہ مؤنث کے لیے استعمال کی جاتی ہے. آگے بھی ہم نے اس کو جگہ جگہ استعمال کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں نون نسواں, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جمع کا نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے, یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں اسم پڑھتے ہوئے. وہاں واو نون زبر والا ہوگا, یہاں پہ نون زبر والا مؤنث کے لیے. تو پوائنٹ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اب تشکرونا, تم سب مذکر شکر کرتے ہو کرو گے, وہی اب یہ ت کے ساتھ تشکرو, اور اس کے لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دیں گے مؤنث بنانے کے لیے, اور آگے نون نسواں لگ جائے گا, یعنی کہ زبر نون والا. زبر سٹینڈز فار پلورل, اور واو نون مذکر کے لیے اور اکیلا نون مؤنث کے لیے. میم یہ مؤنث ریپیٹ کر دیں دوبارہ. جی یشکر سے مؤنث ریپیٹ کر دیں, یشکر یشکرنا. جی, یہ مکس بیسک ورڈ آپ کو جو پہلا ورڈ ہے نا جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا یشکرو, ٹھیک ہے, اسی ورڈ کو لکھ کے لاسٹ لیٹر کو ساکن کرنا ہے مؤنث بنانے کے لیے, اور آگے نون نسواں لگا دینا ہے. اور مذکر میں ایز اٹ از یہ لفظ رہے گا یشکرو, اور صرف واو نون ایڈ کر دینا ہے. واو نون ایڈ کر دو گے تو مذکر کی جمع بن جائے گی, اور لاسٹ لیٹر کو ساکن کر کے نون نسواں لگا دو گے تو مؤنث کی جمع بن جائے گی. جی. غائب کے لیے ی اور حاضر کے لیے ت. تشکر سے تشکرنا مؤنث کے لیے, اور تشکرونا مذکر جمع کے لیے. اب وہ غائب اور حاضر کو میں نے مکس کر دیا نا کہ یہ کیا ہو گیا کہ تا اور یا کیوں آ رہے ہیں, تو جی یہ اسی چیز میں مکس کر دیں. جی جزاک ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. یہ بھی نون نسواں لگے گا اس کے اینڈ پہ. اوکے, تسنیہ کے اندر آپ لوگوں کو ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہی آپ کا بیسک ورڈ ہوگا, اور آگے الف نون اگر آپ کو نظر آ گیا تو وہ آپ کا تسنیہ ورڈ ہوگا, ٹھیک ہے. ابھی اس پہ آپ لوگوں کو گھسنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی ریئر قرآن میں آتے ہیں. بس الف نون اس کی پہچان ہے, یہ اپنے اسم میں بھی پڑھا ہے کہ الف نون زیر کے ساتھ ہوگا تو وہ تسنیہ کا معنی دے دے گا, ڈیول کا میننگ دے دے گا, ٹھیک ہے. تو السلام علیکم میم, یہ غائب اور حاضر کے معنی کیا ہے؟ غائب از تھرڈ پرسن which is not present. He, she, they. جو ایبسنٹ ہوگا اسی کے لیے ہم ہی شی دے لگاتے ہیں نا. جی جی. اور حاضر کہتے ہیں جو کہ موجود ہے. میں کہتی ہوں کلاس میں کون کون حاضر ہے, یعنی کہ موجود ہے, پریزنٹ ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی. اور متکلم کا ورڈ استعمال ہوتا ہے فار آئی اینڈ وی. ورڈ استعمال ہوتا ہے بقلم, یعنی کہ خود, اس کا مطلب ہوتا ہے خود. تو خود میں اکیلی ہوں تو آئے, میرے ساتھ آپ ہو تو وی ٹو, اور میرے ساتھ پوری کلاس ہے تو وی آل. تو آئے وی یہ متکلم کہلاتا ہے اردو میں, جس کو ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں. میم یہ ورڈ میں کیسے پہچاننا؟ آپ نے تو اپنی نشانیوں سے پہچاننا ہے, آپ کو تو ورڈ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے تو اگر شروع میں حمزہ لگا ہوا ہے یا نون لگا ہوا ہے تو آپ نے آئے اور وی کا ترجمہ کر دینا ہے.
اگر ی لگا ہوا ہے تو ہی کا کر دینا ہے, ٹھیک ہے, ہی یا دے کا, اور ت لگا ہوا ہے تو آپ نے اس کے اکارڈنگلی آپ نے ترجمہ کرنا ہے. جی. یہ غائب کی نشانی کیا ہے میم؟ غائب کی نشانی, اب یہ ورڈز ہم نے کر لیے نا, یہ جو ی کی علامت ہے, نشانی ہے, دیٹ از فار غائب. جزاک. ٹیچر آپ نے جو پہلے یہ کروایا تھا نا, تو آپ نے اس طرح سے یدربو تدربو اور تدربینا, تو جی یہ تو آپ نے مونس کے لیے اس طرح لکھوایا تھا, تدربینا. جی وہ بیٹا سنگولر ہے, وہ میں ابھی اس کے اوپر آنے لگی ہوں. میں آج ایک جیسی شکلوں سے آپ کو ریلیٹ کروا رہی ہوں. 4 حرفی ہم نے اکٹھے کر لیے جی اور پلورل ہم نے اکٹھے کر لیے, اور ایک ہی ورڈ ہے جو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اس کو میں علیحدہ کر رہی ہوں. صحیح. ٹھیک ہے, آپا یہ جو لام کلمہ ہے اس کے اوپر آپ نے کہا کہ پیش آتا ہے, اور اگر اس کے اوپر کوئی اور حرکت ہوگی تو کیا وہ پھر مضارع کنسیڈر نہیں ہوگا؟ دیکھو یہ میں نے بتایا کہ یہ نارمل حالت میں یہ ایسا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی مضارع ہوتا ہے. کچھ ایسے حروف آ جاتے ہیں جو تبدیلی لے آتے ہیں لفظوں کے اندر, جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کا میننگ جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے کہ نکلیں, کریں, جائیں. جی بیٹا وہ ہم انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیکھیں گے نا, ابھی ہم نے ایک شکل پڑھی ہے. ٹھیک ہے آپا. ایک اکیلا ورڈ ہے جو کہ باقیوں سے ڈفرینٹ ہے, تشکرو, کو, اور جو لاسٹ لیٹر ہے, اب یہاں پہ ابھی تک ہم نے دیکھا تھا کہ لاسٹ لیٹر جو ہے وہ پیش والا تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہاں آپ دیکھو گے لاسٹ لیٹر پہ زیر پڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور آگے یانون آ گیا, تشکرینا. تو یہ سنگولر یو مؤنث, یو فیمیل کے لیے آتا ہے. یہ ایک ہی لفظ ہے تو جو ڈفرینٹ ہے باقیوں سے. تم ایک مؤنث, یعنی کہ تم ایک مؤنث میں کیا ہے کہ اینڈ میں یا نون کا اضافہ ہے. تو اب انشاءاللہ ہم قرآن کے اوپر جائیں گے اگلی کلاس میں, ٹھیک ہے. سارے کے سارے جتنے بھی مضارع آئیں گے ان کو ہم دیکھیں گے اور ان کو پہچانیں گے. کلیئر ہوگی بات؟ اگلی کلاس بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں ہم انشاءاللہ کم از کم ہم 2 کلاسز میں مضارع کو قرآن پہ پریکٹس کریں گے. تو کوشش کرنا آپ لوگ چھٹی نہ کرو, کیونکہ جو چیز آنکھوں سے دیکھ کے سمجھ آتی ہے وہ ویسے سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں گردانیں یاد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے. ہمیں صرف ان شکلوں کا ڈفرنس پتہ ہونا چاہیے اور اسی کے اکارڈنگلی ہمیں ترجمہ کرنا آنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو گردانیں رٹنا یا اس کو اس کے اوپر میرا فوکس نہیں ہوتا. مقصد صرف اتنا ہے کہ جب ہم کوئی ورڈ دیکھیں تو اس کو پہچان سکیں, اس کی علامات, ان کی نشانیوں سے, اور ہم بتا سکیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم قرآن مجید کے اوپر دیکھیں گے اور پریکٹس کریں گے تو ہمیں بہت اچھے سے بات سمجھ آئے گی. کوئی سوال ہے کسی کا تو پوچھ لیں, کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا. السلام علیکم میم, یہ آپ بتا دیں کہ ہم نے کون سا سپارے پہ سے سورہ بقرہ کی کہاں سے آیت تک ہم اس کو دیکھیں گے, تو پھر ہم تھوڑا سا گھر میں پریکٹس چاہ رہے تھے کہ کر سکیں اس کا پہلے سے. میں پہلے پارے سے سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ. میری کوشش ہوتی ہے ہر دفعہ بدل کے پارا اٹھاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری پریکٹس ہو سکے. جی میم. میں ایک بات کرنا چاہوں گی. جی ضرور.
जी मिस जिस तरह ये प्रैक्टिस की बात कर रही है ना बहन कि हम किस पारे से किस तरह प्रैक्टिस करें, तो आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा होता है कि मोस्टली सूरह कहफ पढ़ रहे होते हैं, तो सही। पढ़ते पढ़ते दिमाग में भी अगर लाई जाए कि अच्छा ये वो अल्फाज है जो मिस ने बताए थे हमें, बहुत